السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی پرسکون رہے؟ جب ہم دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنے لگتے ہیں نا، تو ہمیں خود کی چیزیں کمزور لگنے لگتی ہے، جبکہ ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جس کی پہلے ہم تمنا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھنا چاہیے اور نیکیوں میں ہمیشہ اپنے سے آگے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ آپ ایسا کریں گے نا تو آپ کی زندگی سکون سے گزریں گی اور آپ اپنی زندگی میں خوش رہنے لگیں گے۔ جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ یار میرے پاس کچھ کم ہے، تو آپ اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں، تو آپ کو احساس ہوگا اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ اگر آپ اپنی لائف سکون والی گزارنا چاہتے ہیں نا، تو آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے والے بن جائیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائیں گی۔ دیکھیے، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مل کر رہے، محبت سے رہے۔ اگر ہم کسی کو مسکرا کر بھی دیکھیں تو صدقہ ہے۔ حالانکہ مسکرانے میں نہ ہم نے نماز پڑھی، نہ سجدے کیے، نہ روزے رکھے، اس میں عبادت تو نظر نہیں آ رہی ہے نا، پھر بھی اللہ نے اس میں ہمیں صدقے کا ثواب دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان آپس میں عمارت کی طرح ہے، جس طرح پہلی اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے نا، اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر افسوس کہ آج ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ الٹا ہم ایک دوسرے کو گرانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے نا، تو ہم بھی زندگی میں سکون پائیں گے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہو اور آپ ٹینشن میں رہتے ہو اور آپ بے سکون ہو، تو آپ چیک کر لو اپنے آپ کو کہ کہیں ہم کسی سے حسد تو نہیں کر رہے ہیں نا۔ جب دل میں کسی کے لیے حسد ہو نا، تو انسان کو سکون نہیں رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ اتنا خوش کیوں ہے، اسے اتنی ترقی کیوں مل رہی ہے۔ ہم اگر دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں گے نا، تو ہم اپنی زندگی میں بھی سکون اور خوشی پائیں گے۔ ایک بار حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، مجھ پر سارا دن چڑچڑاپن اور غصہ حاوی رہتا ہے، میں ایسا کیا کروں کہ میرا رویہ اچھا ہو جائے۔ اس پر امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی جائز خوشیوں کو پورا نہیں کرتے ہو، اس لیے تم پر مایوسی اور چڑچڑاپن حاوی رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ میں جو بھی چاہتا ہوں وہ مجھے ملتا ہی نہیں۔ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے شخص، یاد رکھنا کہ جب انسان اپنی کسی خوشی کو پورا کرتا ہے تو اس کے دل کو ایک طرح سے راحت ملتی ہے۔ جتنی خوشی انسان کو بڑی خوشی پانے سے ملتی ہے، اللہ کے کرم سے اتنی ہی خوشی انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں پانے سے ملتی ہے۔ بس یہ انسان کا وہم ہوتا ہے کہ مجھے دنیاوی فلاں چیز مل جائے تو میں پوری زندگی خوش رہوں گا، اور جب اسے وہ چیز مل جاتی ہے تو اسے اور دوسری چیز کی خواہش ہو جاتی ہے اور وہ اس کے پیچھے پھر بھاگنے لگتا ہے، اور یہ سلسلہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کا رویہ تب خراب ہوتا ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر کے بڑی خوشیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔
جو خوشیاں تم حاصل نہیں کر پاتے اس کو اللہ پر چھوڑ دو اور جو حاصل کر سکتے ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب تم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ خوش رہنا شروع کرو گے تو اللہ تمہاری بڑی بڑی خوشیاں تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے۔ بے شک اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دے اور سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔